السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ایک بہت ہی زبردست واقعہ سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محلے میں یہودیوں کے مکانات بھی موجود تھے۔ تقریباً یہودیوں کی عورتیں ایک منصوبہ بنائے، ان کے پاس ایک دعوت تھی، وہ یہ منصوبہ بنائے کہ دعوت میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلائیں گے، اور ظاہر ہے جب آپ آئیں گی تو ایسے لباس جو ہم لوگ پہنا کرتے ہیں ویسے لباس تو آپ پہن کر آئیں گی نہیں، تو آنے کے بعد ہم ان کے اوپر طعنے کسنا شروع کریں۔ ایک نبی کی بیٹی ہوتے ہوئے تمہاری یہ حالت ہے، آپ کی یہ حالت ہے، وغیرہ وغیرہ، پورا وہ لوگوں نے منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے تحت دعوت کے قریب جس دن ان کے پاس دعوت تھی، تمام عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعوت لے کر آئے ہیں، عورتوں کا فنکشن ہے، آپ ان کو بھیجے ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں میں بالکل بھیجا گا۔ چلے گئے۔ اب یہ پورا کام ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، بیٹی یہ یہودیوں کے گھر دعوت ہے فلاں دن اور آپ کو جانا ہے۔ چلو بات ہو گئی۔ حالانکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ عادت نہیں تھی کہ نئے نئے کپڑے منگانا، نئے نئے کپڑے پہننا نہیں تھی، جو ہے اس میں آپ کام چلا لیتے تھے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے طرف سے ہم کو اچھے کپڑے پہن کے جانا پڑتا ہے یا اچھے ماحول کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ تو بہت بھاری بھاری عمدہ لباس پہن کے رہیں گے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اتنا بھاری لباس تو تھا نہیں، تو آپ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اور آپ کے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھ سے آنسو کا نکلنا اللہ کے فرش کو ہلا دینے کے برابر۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جاؤ جبرائیل، جنت سے ایک بہترین جوڑا لو، ایک بہترین سوٹ لے کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں پیش کرو۔ جبرائیل علیہ السلام وہ سوٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ جنت سے سوٹ بھیجا ہے، اور وہ سوٹ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ میں سمجھتا ہوں پورا پیکنگ میں تھا۔ جب اس کی پیکنگ کھولی گئی، اتنا بہترین کپڑا، اتنا بہترین کپڑا، اتنا اسموتھنس، جیسا گلاب کی پتی کو ہم ہاتھ میں لے کے سلا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सुबह क़यामत तक ऐसा कपड़ा नहीं बना सकते, वैसा कपड़ा, कलर, ऐसा कलर कि दुनिया ने आज तक वैसा कलर कभी देखा नहीं। लगता है तमाम फूलों के कलर को मिलाकर एक कलर बनाया गया है। जन्नत से जो आया है, फिर उस पर जो काम करा हुआ है, जो काम की डिजाइनिंग है, कोई डिजाइनर सुबह क़यामत तक वैसा डिजाइन नहीं बना सकता। बेहतरीन डिजाइन, बेहतरीन डिजाइन। फिर उस पे जो काम करा हुआ है, वो मोती, वो हीरे लगे हुए होंगे, वैसे है। और फिर वैसी सिलाई, कोई फैशन डिजाइनर वैसा सूट, वैसी सिलाई नहीं कर सकता। उसके वैसे डिजाइन अल्लाह जो है जन्नत से वो सूट भेजा है, और उस पर वो दुपट्टा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई डिक्शनरी में ऐसे अल्फाज नहीं मिलेंगे जो वो सूट की तारीफ करे। बेहतरीन सूट, बेहतरीन सूट अल्लाह ने भिजाया बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। फिर जब वो दिन आया तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी वो लिबास पहन लो, पहन कर, हाँ, इस बीच जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके तमाम मंसूबों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर कर दिया कि वो ऐसा ऐसा करने वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप वो सूट पहन लो, पहन कर पुरानी वाली जो चादर है आपकी, चादर और बुरखा, उस ज़माने में ऐसा होता था, चादर जो है पूरे भरत के ओढ़ लेते, खाली चेहरे का थोड़ा हिस्सा नजर आता था, पूरा पकड़ लेते थे सब ओढ़कर। वही चादर, पुरानी वाली चादर आपकी ओढ़कर दावत में चले जाओ। और उनका मंसूबा ये है, वो आपको ताने देना चाह रहे हैं, देने दो, सब बात की बात देखेंगे जो। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आया, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो ड्रेस पहनी और आप वो दुपट्टा ओढ़ा और तैयार होकर वो पुरानी चादर ओढ़कर वो यहूदी औरतों की दावत में शिरकत के लिए चले गए। और जब आप पहुंची तो तमाम औरतें बड़े इज्जत एहतराम से आपको, आपका स्वागत ने, आपका वेलकम, खुशामदीद आपका करे, एक जगह बिठाए आपको। अब बिठाकर अपने दिलों में जो जहर था वो जहर उगलने लगे, ताने कसने लगे, एक से एक ताना कस रहे हैं, क्या फातिमा, आपके वालिद तो रसूल है और आपको अच्छे कपड़े नहीं दिला सकते, क्या आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, क्या आपके पास उतनी ताकत नहीं है, वगैरह वगैरह, जो जो उनके दिल में था वो तमाम जहर को वो उगलने लगे। आप खामोश रहिए, खामोश रहिए, खामोश रहिए। जब उन्होंने अपना जहर उगलना बंद करा तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी पुरानी चादर को निकाला तो तमाम की तमाम औरतों की आंखें खुली रही, मुंह खुल गए। किसी ने दांत अपनी उंगली को अपने दांत में चबा दिया। ऐसा लिबास हम अपनी जिंदगी में नहीं देखे, ऐसा लिबास। पूरा गोल आपको लपट गए, कोई कपड़े को मल के देख रहा है, कोई डिजाइन को देख रहा है, कोई सिलाई को देख रहा है। फातिमा, ये आप कहां से खरीदे, कहां से मंगाया आपने फातिमा?
کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ مفسرین یہاں بتاتے ہیں حسد اور جلن کی وجہ سے بعض لوگ اپنی صورت پھلا کر اس مقام سے چلے جاتے ہیں جب ان کو نہیں سمجھ میں آتا، یا نہیں تو پھر پوروں کے پورے فدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ فدا ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے حسد اور جلن کی وجہ سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا ہوا، ساری کی ساری یہودی عورتیں فدا ہو گئی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر۔ اب دیوانے ہو گئے، وہ کپڑوں کے، وہ سوٹ کے دیوانے ہو گئے، وہ کام کے، وہ کلر کے، وہ ڈیزائن کے۔ بولو فاطمہ کہاں سے منگایا؟ آپ نے فرمایا بابا جان نے منگایا ہے۔ کن سے منگایا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے منگایا۔ جبرائیل علیہ السلام سے؟ کہاں سے منگایا ہے بولو، ہم بھی لائیں گے۔ اگر تاشخان سے منگایا ہے تو ہم تاشخان سے منگائیں گے، چین سے منگایا ہے تو ہم چین سے منگائیں گے، مصر سے منگایا ہے تو ہم مصر سے منگائیں گے، روم سے منگایا ہے تو ہم روم سے منگائیں گے، ایران سے منگایا ہے تو ہم ایران سے منگائیں گے۔ کہا جنت سے منگایا۔ ہاں یہ سننے کا تھا کہ تمام کی تمام عورتیں اسلام قبول کر۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑے دیکھ کر اسلام قبول کر، اور لکھا ہے کہ بعد میں ان کے شوہرا بھی اسلام قبول کر لی۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کی مختصر سی یہ بات سنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس جو جنت سے آیا ہے، وہ بول میرے پاس نہیں ہے میں بولنے کے لیے، پھر بھی کوشش کر کے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لہٰذا آپ بھی سنیے اور لوگوں کو بھی سنائیے۔ جزاک اللہ۔ میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔